تو اس نے بڑا ڈھونڈا لیکن اونٹ نہیں ملا، بس اب وہ ریگستان ہے، کوئی آسرا تو ہے نہیں، موت کے انتظار میں ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گیا وہ، اب تو بس بھوک کے مارے میں مر جاؤں گا اور پانی پیاس کے مارے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ بندگی کا تقاضا۔ دیکھیں، انسان کی کامیابی، ایک بات نوٹ کر لیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ جنت میں ہم کس کے پاس ہوں گے؟ اللہ کے پاس ہوں گے، عند ربہم وہو لہم دار السلام عند ربہم۔ سورہ انعام کی 127 نمبر آیت ہے، لہم دار السلام عند ربہم۔ خیر، یہ ساری باتیں عام طور پہ تو نہ ہمیں تجسس ہوتا ہے، نہ شوق ہوتا ہے، نہ کوئی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو ہے، جو حقیقت ہے اسے تو وہ تو ہونی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ اگر ہم اس کے ہو گئے تو وہ پھر ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں وہ ہمارا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کے ہو جائیں، وہ کہیں نہیں یہ بھائی کہیں اور جاؤ، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ہمارے انتظار میں ہے، میرا رب میرے انتظار میں ہے، اس نے پیدا ہی مجھے اپنے لیے کیا ہے۔ اور بندے کی توبہ سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ خوشی، وہ حدیث جو ہے نا، ریگستان میں کوئی گیا، اس کا اونٹ گم ہو گیا اور سارا پانی کھانا اسی پہ تھا، سواری بھی وہ تھی، اونٹ گم ہو گیا، تو اس نے بڑا ڈھونڈا لیکن اونٹ نہیں ملا، بس اب وہ ریگستان ہے، کوئی آسرا تو ہے نہیں، موت کے انتظار میں ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گیا وہ، اب تو بس بھوک کے مارے میں مر جاؤں گا اور پانی پیاس کے مارے۔ تو نیند آ گئی، جب سویا اٹھا تو دیکھا کہ اونٹ کھڑا ہوا ہے اس کے پاس ہی، تو وہ اب اس کی خوشی کی انتہا آپ دیکھ لیں، موت کے منہ سے باہر آ گیا نا۔ تو کہنے لگا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ یہ کہنے لگا، میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ تو خیر، وہ ایک خوشی کے عالم میں۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی بندہ جتنی خوشی محسوس کرتا ہے اونٹ کے مل جانے پہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کے پاس آ جائے، رجوع کر کے، رجوع ہے نا، تائب ہو کے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بندگی کا تقاضا۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے، ہمیں تو دنیا کی کامیابی کی پڑی ہوئی ہے، اور یہ بہت ہی برا مرض ہے، تباہ کن اگر یہ مرض ہے کسی میں، اور عام طور پہ ہے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے۔ آخرت تو ہم سے بھولی ہوئی ہے، قبر بھولی ہوئی ہے، آخرت بھولی ہوئی ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا بھولا ہوا ہے، اور ساری فکر جو ہے آپ دیکھ لیں ظاہر کے لیے، اور بڑی یعنی اللہ تعالیٰ بڑے ناراض ہوتا ہے اس بات پہ، کیونکہ یہ ساری کائنات تو اس نے میرے لیے بنائی ہے، اب میں ہی اس سے منہ موڑ لوں، اس کی بندگی سے منہ موڑ لوں تو خفا نہیں ہوگا وہ۔ مثال کے طور پہ ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ آپ ایک شخص اپنی لڑکی کا رشتہ کسی گھر میں کر لیتا ہے، اچھے گھرانے میں، اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے گھر آؤں گا اور 500 مہمان ہوں گے، برات، اور لڑکی بھی پڑھی لکھی ہے، بڑی یہ وہ، اب وہ بڑا خرچ اور یہ وہ، یعنی لڑکے والے بڑے خرچ کرتے ہیں، اور پھر جب بارات کا دن آتا ہے تو سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور
باپ کہتا ہے کہ میں نہیں دے رہا لڑکی تمہیں، سارا کھانا تیار ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، باپ کہتا ہے کہ نہیں یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیں کیا بیتے گی باپ پہ، اس کی لڑکے کی ماں پہ، لڑکے کے باپ پہ، کتنا خفا ہوں گے وہ۔ کوئی بھی بجاؤ، یہ تو ایک مثال ہے، کوئی بھی بجاؤ کہ یہ سارے مہمانوں کے سامنے آپ کی بے عزتی ہوگی، اتنا بڑا آپ نے انتظام کیا، پھر وہ لڑکی والے کہتے ہیں بھئی یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر کوئی خفگان ہوگا؟ باپ کا، ماں کا، لڑکے کا، سب چاہت میں ہے، اس لڑکی کی چاہت میں ہے، مطلب چاہتے ہیں، بڑے شوق سے انہوں نے رشتہ کیا ہے، لیکن جب اتنا بڑا انتظام کر کے، مثال کے طور پہ 500 مہمان ہیں تو 200 گاڑیاں لگا لیں ساتھ، 200 گاڑیوں کا قافلہ، اور پھر وہ گاڑی انہوں نے جو سجائی ہے 50,000 روپے اس سجانے کے دیے، اور وہ کہتا ہے تم نہیں ہو سکتی یہ شادی تو کتنا مطلب خفگان ہوگا۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہے اور مجھے اپنے لیے بنایا ہے، میں ہی دنیا میں آ کے اس سے رخ پھیر لوں اور میں کہوں کہ نہیں میں تو دنیا کا ہوں، تیرا نہیں ہوں اللہ، تو دنیا کا ہوں، بس دنیا دنیا دنیا۔ آج دیکھ لیں ہماری ساری سوچیں، ساری فکریں، ساری سوچیں، ساری پریشانیاں دنیا کے لیے کہ نہیں اللہ کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوگا، جہاں وہ خوش ہوتا ہے تو ناراض بھی ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن میں ہے یہ مضمون سارا، میں آپ کو قرآن کی بحا پہ بات کروں۔ پھر جب ایسا شخص جو اللہ سے منہ موڑ لے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کہتے ہیں کہ اے حبیب، یہ تو آپ کی دعوت جو آپ دے رہے ہیں ان کو میری طرف، یہ تو نہیں مان رہے، تو آپ بھی ان سے اپنا رخ پھیر لیجئے۔ رحمت للعالمین سے اللہ پاک ہدایت کر رہے ہیں کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے رخ پھیر لیجئے، رحمت للعالمین کو ہدایت کر رہے ہیں کہ آپ اس شخص سے ناراض ہو جائیے، رخ پھیر لیجئے جو میری یاد سے پھر گیا، مجھے یاد کرنے نہیں چاہتا، زندگی میری طرف توجہ ہی نہیں ہے اس کی۔ لم یرید الا الحیات الدنیا، صرف دنیا ہی کا طالب ہے۔ تو دیکھیں یہ بہت بڑی بڑی ناراضگیاں ہیں اللہ کی، اس کے رسول کی، جو رویہ ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ بہرحال میں بندگی کے تقاضے پہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں اگر کوئی انسان اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے، رب کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ پروردگار، پرورش کرنے والا۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور سارا انتظام پیدائش سے پہلے بھی، وہ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کو خوراک کون دے رہا تھا؟ رب دے رہا تھا۔ جب آپ ماں کے پیٹ سے باہر آئے آپ کی کیا حیثیت تھی؟ اس حیثیت میں مجھے کس نے پہنچایا ہے؟ یا آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، اور میں کتنا تھا؟ چند پاؤنڈ وزن تھا میرا، اور روتا رہتا تھا، نہ پیشاب کا پتہ تھا نہ کچھ پتہ تھا، ماں میری پیمپر پہ پیمپر، پیمپر پہ پیمپر ہے، پھر خوراک اور یہ وہ۔ تو میری آپ دیکھیں اس کی ربوبیت کو تو دیکھیں، پھر یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے نعمتیں بھر دی ہیں، آپ کا اندازہ ہے؟ سبزی کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، یہ بھنڈی، یہ توری، یہ مولی، یہ ساگ، یہ ٹماٹر، یہ پیاز، یہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے؟ جانوروں کے لیے بنائے؟ بتائیے مجھے، انسان کے لیے، میرے لیے بنائے۔ پھلوں کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ یہ کیلا ہے، یہ سیب ہے، یہ ناشپاتی ہے، یہ انگور ہے، یہ شفتالو ہے، اور ایک لمبی قطار ہے پھلوں کی۔ یہ کس کے لیے؟ جانوروں کے لیے بنائے، میرے لیے بنائے۔ کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے، میرے لیے بنائے۔ اتنا شفیق و مہربان۔ اور پھر آپ دیکھ لیں یہ بارش کا جو نظام ہے،
بارش کون کس کے لیے برساتا ہے؟ میرے لیے برساتا ہے. تھوڑا سا آپ گرمی ہوتی ہے، دوا ہو کے باران لا، یعنی آپ چیخیں مارنے لگتے ہیں. کبھی کبھی تو گاڑیوں والے پہ لوگ پانی بھی پھینکتے ہیں تاکہ بارش ہو جائے. تو دیکھیں یہ ناشکری کی انتہا ہے. تو بہرحال بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.